سنہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے 12واں اور 13واں سپارہ سماعت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ آج کی تلاوت میں سب سے اہم ترین جو بات تھی اور جو میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگ اس بات کو سمجھیں، اس میں حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ آج ہم نے سیدنا یوسف علیہ السلام کا تذکرہ سنا ہے۔ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام میں سے جن کا بھی تذکرہ قرآن پاک میں کیا گیا ہے وہ تھوڑا مختلف مقامات پر کیا گیا ہے۔ آدم علیہ السلام کا تذکرہ آپ دیکھیں تو پورے قرآن میں پھیلا ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کا، عیسیٰ علیہ السلام کا، ادریس علیہ السلام کا، اسماعیل علیہ السلام کا، اسحاق علیہ السلام، یہ تھوڑے پورے قرآن میں پھیلے ہوئے۔ یہ ایک واحد ایسے اللہ کے نبی ہیں جن کا مکمل تذکرہ ایک جگہ پہ موجود ہے، مکمل تذکرہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اقدس کے اندر، اب اس کا شان نزول کیا ہے میں مختصراً سادہ لفظوں میں آپ کو عرض کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو بھی بات سمجھ میں آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس کے اندر حضور کے دو قسم کے مخالف تھے، ایک جاہل مخالف، ایک عالم مخالف۔ جاہل طاقت سے، زور سے، قوت سے حضور کی مخالفت کرتے تھے، عالم الٹے سوالات، مشکل سوالات، ایسی باتیں جو عام بندے کے بس کی بات ہی نہیں تھی وہ حضور سے سوال کیا کرتے تھے۔ اب حضور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا جب چرچا ہوا، نبوت اور رسالت کا، اللہ کا نبی سچا ہو تو جناب چرچا کیوں نہیں ہوتے؟ ہاں جی، اللہ تو چرچا کرتا ہے نا اپنے حبیب کے۔ چرچا ہوا نا مکے میں تو مدینے کے یہودیوں کو تڑف نہیں لگ گئی، آج تک یہودیوں نے تڑف نہیں لگی ہے اللہ دے فضل نال، اور انشاءاللہ قیامت تک وہ تڑفتے ہی رہن گے۔ نام میرے سونے نبی دا ہی اونچا ہونا ہے انشاءاللہ حضور دے صدقے۔ ہاں، جھنڈا میرے سونے نبی دا اونچا ہے۔ پوری دنیا کا یہودی زور لگا بیٹھا مسلمان کو ہم صفحہ ہستی سے مٹا دیں، ختم کر دیں، لیکن نہیں جناب، حضور کے بعد اب زمانہ حضور کا ہی ہوگا، اب حکومت میرے مصطفیٰ کی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہودیوں نے کہا کہ ہم کیوں نہ ایسی باتیں ان سے کریں جو ان کو آئیں ہی نہ، کیونکہ یہودی جانتے تھے اللہ کے جو آخری نبی سچے نبی ہیں وہ آئیں گے تو مکے میں، لیکن رہائش پذیر مدینے میں ہوں گے، وصال یہاں ہوگا، ہجرت کر کے آئیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم وہیں پر ان کو نہ مشکل ترین سوالات بھیجتے۔ انہوں نے کہا یہ بتائیے، قرآن پاک کے اندر ایک نبی کے بیٹے کا تذکرہ ہے جو کنعان سے مصر تک گیا تھا، ذرا وہ کیا بات ہے وہ تو بتاؤ۔ ہاں حضرت جی، سوال حضور سے ہو، ہاں جی، حضور نے کبھی اپنی طرف سے کوئی بات کی ہی نہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اللہ کہتا ہے معبود تو وہی کہتا ہے جو ہم وہی کر دیتے ہیں۔ اب یہ سوال ایسا تھا کہ یہودی اچھی طرح جانتے تھے کہ اس کے جزیات کیا ہیں، کلیات کیا ہیں، آگے پیچھے سارا اس وقت۔ اللہ نے کہا اچھا یہودیو، لو جی پوری صورت تفصیل کے ساتھ اللہ سونے نے جناب نازل فرمائی، آ جاؤ یہودیو لے لو جواب۔ کون نبی تھے؟ قرآن کہتا ہے نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین۔ او یہودیو، تمہیں بھی جو نہیں نہ پتا، ہم وہ واقعہ سنائیں گے، ایسا شاندار واقعہ سنائیں گے کہ اگلے پچھلے قصوں کو سب کو ماچ دے جائے گا، ایسا بہترین۔ نحن نقص علیک احسن القصص، بہترین قصہ ہم تمہیں سناتے۔ ابتدا کی اذ قال یوسف لابیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی دو بیویاں تھیں، ان میں سے 12 بچے تھے، 10 ایک بیوی میں سے تھے اور 2 حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین، یہ 2 ایک بیوی، یہ بنیامین اور یوسف یہ 2 سکے بھائی تھے، باقی دوسرے باپ شریک بھائی تھے، ماں ان کی علیحدہ سی۔ اللہ واقعہ شروع کر رہا ہے، اذ قال، جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا انی رأیت 11 کوکبا، میں نے 11 ستارے، سورج، چاند دیکھا ہے۔ رأیتہم لی ساجدین، مجھے سجدہ کرتے ہیں۔ اب یاد رکھیے اللہ کے نبی کے خواب بھی بامعنی ہوتے ہیں، اللہ کے نبی کے خواب بھی ایسے فضول خواب نہیں ہوتے، ان کے بھی معنی ہوتے ہیں۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ تذکرہ کیا نا تو بھائیوں نے بھی سن لیا،
آپ نے کہا قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک، اپنے بھائیوں کو نہیں بتانا ورنہ وہ کوئی نہ کوئی نئی چال چل دیں گے. ان کو پتہ ہے کہ نبیوں کے خواب، نبیوں کے اولادوں کے خواب ایسے نہیں ہوتے، ان کا کوئی معنی نہیں ہوتا ہے. یہ جو سجدہ کروا رہے ہیں نا، اس کا مطلب ہے یہ ہم پر حکومت کرنا چاہتے. ان شیطان الانسان عدو، بے شک شیطان تو انسان کا کھلا دشمن. حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو کہا کہ اللہ تعالیٰ ایسا وقت لائے گا بیٹا، اس کی تعبیر یہ ہوگی، 40 سال کے بعد یہ جا کے تعبیر ہوگی کہ تمام تیرے بھائی بھی، میں بھی، تیری ماں بھی، ہم تیرے سامنے سجدہ ریز ہوں گے. حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان آقا جی فرماتے ہیں کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم، جس کا باپ بھی نبی، جس کا دادا بھی نبی، جس کا پردادا بھی نبی. یوسف علیہ السلام خود نبی، یعقوب علیہ السلام نبی، اسحاق علیہ السلام نبی، ابراہیم علیہ السلام، 4 پشتوں کے اندر نبوت ہی نبوت. یعنی کمال نہیں ہو گیا. اور یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں جی کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں 100% حسن پیدا کیا ہے، 90% حسن اللہ نے یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا. 10% پوری دنیا کو حسن دیا. اب خود ہی تصور کرو 10% کے اندر کتنی خوبصورتی ہے، اور جس کو اللہ نے 90% حسن دیا ہوگا اس کے حسن کا عالم کیا ہوگا. ایویں تے نہیں یوسف علیہ السلام اپنے چہرے پہ پردہ ڈال کے رکھتے تھے. ہاں جی، ہاں میاں صاحب کہتے ہیں 3 مہینے خلقت رجی ویگ یوسف کے نانی. 3 مہینے حسن یوسف کا جلوہ اتنا زبردست تھا. جب مصر کے اندر قحط پڑا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا کہ ان کو اپنا دیدار کروا دیا کرو، تمہارے دیدار کی لذت سے اللہ ان کی بھوک کو ختم کر دے گا. 3 مہینے تک صرف یوسف علیہ السلام کا دیدار ہوتا رہا ہے. ہائے ہائے ہائے، یہ ہے اللہ کے نبی، اتنا سونا نبی، اتنا سونا نبی. یوسف علیہ السلام کے بارے میں جب وہ ظاہر بات ہے حضرت جی، اس کو کہتے ہیں حسن خدا کا مظہر. حسن خدا کا مظہر دنیا میں کسی کو دیکھنا ہے، یعنی حسن خدا کا آئینہ. اگر کسی نے اللہ کے حسن و کمال، جلال، جمال کو دیکھنا ہے، اس کا ایک پرتاؤ، اس کا ایک آئینہ یوسف علیہ السلام کے چہرے میں نظر آتا ہے. ہاں جی، وہ حسن تو حسن تھا نا جی. میاں صاحب کہتے ہیں یوسف علیہ السلام بے شک بڑے حسین ہیں جی. 3 مہینے خلقت رجی ویک یوسف کی نانی، پر جن عربی محمد ڈٹھا، میرا نبی ہے نا، میرا نبی، جن عربی محمد ڈٹھا اور رج گئے دو میں جہانی. ان کو دونوں جہانوں کی بھوکیں ختم ہو گئی ہیں. ہم حضور کی غلامی، ہمیں اتنا زبردست چیز مل گئی ہے جناب، اب ہمیں دونوں جہانوں میں کہیں پر بھوک نہیں ہے. یوسف علیہ السلام کے بارے میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو زیادہ محبت تھی، کیونکہ نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی میرے بعد میرا جانشین یہ میرا بیٹا یوسف ہوگا. 10 سال کی عمر میں قرآن کہتا ہے بھائیوں کے دلوں میں جو ہے نا جی وہ پیدا ہو گیا کہ یوسف کا خواب مشہور ہو گیا، اور یہ چاہتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ابا جی اذ قال یوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال. ابا جی اسی انی وڈی جماعت ہیں، یا نہ تواڈے پتر ہیں، تسی یاراں دے وچوں کسی نوں پیار نہیں کردے، تے کلا یوسف ہی جڑا بڑا زیادہ ٹھیکیدار بنایا ہے، یوسف نال بڑا تانوں پیار لگا. قرآن کہتا ہے پھر انہوں نے پروگرام میں اقتلوا یوسف وطرحوا ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین. اسی انج کرنے ہیں کہ یوسف نو قتل کر دینے ہیں، بعد بڑے شریف بن جان گے. ابا جی ویکھو نا جی، تے ابا جی بھی بھول بھل جان گے کہ یوسف ختم ہو گیا تو ہن میرے باقی دے پتر نے، چلو انہاں نال پیار کریے. محبت ایسی چیز نہیں ہوتی. میاں جی کہتے عشق جنہ دی ہڈی رچیا، عشق جنہ دی ہڈی رچیا پھر انہیں نہیں جانا، بھاویں ملن سونے ہزاراں اسا یار نہیں وٹانا. اور عشق جنہ دی ہڈی نہیں رچیا کتے اس تھی چنگے، مالک دے در راکھی کر دے صابر بھکھے ننگے. عشق کو ایویں جی چیز، محبت ہو گئی. ہاں جی، اگلے وہ دعوے دار نظر آ رہے تھے، اگلا وہ جانشین نظر آ رہا تھا. انہوں نے کہا کہ ابا جی قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف. ایک بندے نے کہا یار چھڈو یار، قتل کرنا ہے قتل کوئی چھوٹی جی گل انج کرنا ہے. والقوا فی غیابۃ الجب، اسی انہوں کھوئیں چھوڑ دینے ہیں، آپ پہ مار کھپ جائے گا، اسی قتل بھی نہیں کریں گے تو اسی بڑے پاک صاف ہو جائیں. اب یہ پلان بنا کے آئے. قالوا یا ابانا ما لک لا تمنا علی یوسف انا لہ. ابا جی یہ تسی یوسف نو ساڈے نال کیوں نہیں بھیج دے؟ اسی جانے وادیاں کھیڈنے ہسنے ہیں جناب، تے کدی ساڈے نال بھیجو، ساڈے نال بھی کھیڈیا کھڑیا کرے. ہاں جی. قال انی لا یحزننی ان تذهبوا بی واخاف ان یاکلہ الذئب وانتم.
ابا جی نے کہا مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے. ہے جی ابا جی وہ حضرت جی نبی ہوتا ہے, وہ اندر تک کا جان رہا ہوتا ہے. ابا جی کہنے لگے کہ مجھے ڈر ہے کہیں بھیڑیا نہ کھا جائے. قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبۃ انا اذا اللہ. ابا جی انی وڈی سی جماعت ہے, 11 لوگ ہیں, ایک بھیڑیا ساڈے بھرا نو کھا جائے, اسی دی تیسی نہ پھیر دئیے, سانو تو پھر ایویں ہی ماما چکیاں پھریاں سن. انا اذا اللہ خاسرون, اسی تو پھر خسارے چ رہ گئے نا جی کہ ایک بھیڑیا یوسف نو لے جائے. پھر جناب فلما ذهبوا اجمعوا, پہلے تو کہتے ہیں کہ جب تک حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کے جا رہے تھے نا جی, تو جب تک یعقوب علیہ السلام دیکھتے رہے, بڑا پیار کرتے رہے, سر پہ شفقت, ہاتھ نال پیار ہیں, سر تے سایہ کرنا, بڑا پیار محبت. جب ابا جی کی آنکھوں سے اوجل ہو گئے نا تو مڑ مارا دھکا, ایڈا توں پیو دا لاڈلا ہے, دھکے مارن. اور جناب وہ اس کا انہوں نے کہا کی ہویا بھائی ہو, تسی میرے بھائی ہو, کھڑا جا تو ایڈا ساڈا بھرا بننا ہے. ان کو دھکے دھکے بارے جناب. اور اس کے بعد قرآن کہتا ہے انہوں نے کنویں کے اندر پھینک دیا, اور پھینکتے ہوئے نا جی ایک وہ جو ڈول ہوتا تھا جس میں, اس کے اندر ڈال کے نیچے رکھا. تو جبریل امین کو رب سننے نے کہا میرا نبی ہے, میرے نبی کا جان نشین ہے, اس کو چوٹ نہیں لگنی چاہیے, اس کو اٹھاؤ, اندر ہی چٹان ہے اس کے اوپر رکھ دو. حضرت یوسف علیہ السلام کو جبریل امین نے اٹھا کے کنویں کے اندر ہی رکھ دیا. اور پھر قرآن کہتا ہے وجاءوا اباہم عشاء یبکون, روندے پٹتے آ گئے, آئے ابا جی مارے گئے, آئے ابا جی مارے گئے. قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا یوسف عند متاعنا, ابا جی اسی تے کھیڈدے پئے ساں, اینڈ کھیلدے کھیلدے دوڑ لائی, اسی اگے نکل گئے تو پیچھے یوسف نو بھیڑیا کھا گیا. انہوں نے ایک بکری ذبح کر کے نا جی اس قمیض کے اوپر جو کنویں میں پھینکنے لگے تھے یوسف السلام کو, اتار کے نا اوپر خون لگا دیا, اور کہا وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب, جھوٹا خون لا کے لائے. قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر. ابا جی کے سامنے جو رکھی نا جی, تو ابا جی کہنے لگے, یعقوب علیہ السلام کہنے لگے یہ کی ہے. انہوں نے کہا جی ابا جی یہ جڑا نا جی بھیڑیا کھا گیا تے ایک قمیض ہے, یہ ثبوت ہے. آپ نے فرمایا بڑا سیاح بھیڑیا سی, قمیض دے وچوں یوسف علیہ السلام نو کھا گیا تو باقی قمیض چھڑ دیتی انہیں. بڑا سیانے بھیڑے سی, پہلے قمیض لا لو میں تو انہوں کھانا ہے, بڑا سیانے بھیڑیا. اللہ اکبر. وہ تفسیر مظہری والے نے ایک بڑا خوبصورت واقعہ لکھا ہے. یعقوب علیہ السلام نے پھر نا آواز دیو بھیڑیو, اللہ کا نبی ہر مخلوق کے اوپر نبی بن کے آتا ہے. ادھر آؤ, کیا تم نے جو ہے نا جی کھایا ہے؟ پوچھا نا کون سا بھیڑیا, تو وہ ایک بھیڑیا پکڑ کے لے آئے. بھائی جو ہے باقی جنہوں نے وہ پکڑ کے لے آئے, اے بھیڑیا سی جن نے یوسف علیہ السلام نے کھایا. یعقوب علیہ السلام نے پوچھا ہاں بھائی سنا. انہوں نے کہا حضرت جی 1 مہینہ ہو گیا بھائی کی جدائی میں, میرا بھائی مجھ سے جدا ہو گیا, میں نے بھائی کی جدائی میں 1 مہینے سے کچھ نہیں کھایا. ابا جی کہنے لگے کہ بے شرموں کو حیا کرو, ایک جانور ہو کے بھائی دی جدائی دے اندر کھانا پینا بھول گیا تو تانوں یوسف دی جدائی تانوں نہیں کھاندی. جانور کو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں دیا اختیار کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھا لے نہ. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ جب آیا انہوں پھینک کے آ گئے. خیر آپ نے فرمایا فصبر جمیل, میں واللہ المستعان, اللہ کو مدد مانگنا جی, اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے گا. پھر وجہ سیارت فرسلوا واردہم, اب بھائی نیڑے نیڑے سن کہ کدھر کوئی کھو دے وچوں کڈ نہ لے. ایک قافلہ آیا, اس نے کنویں میں سے نکالا. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی آگے, انہوں نے کہا اوے یہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے جی وجات سیارت فرسلوا واردہم فضل قال یا بشرا ھذا غلام, او دنیا والو ویکھو مینوں کی مل گیا, مینوں کی مل گیا. واسروہ بضاعہ, پھر چھپانے لگ گیا. واللہ علیم, اللہ تو جانتا ہے جناب, اللہ جانتا ہے کیا چھپا رہے ہو کیا دکھا رہے ہو. پہنچ گئے, انہوں نے کہا بھائی یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے. تو اتنا حسین کون چھوڑتا ہے جناب. قافلے والوں نے کہا یار بات یہ ہے کہ تمہارا غلام ہے لیکن لگتا ہے تم سے بہت ہی آوازار آ گیا ہے, اس نے موت کو گلے لگا دیا لیکن تمہارے پاس رہنا اس نے پسند نہیں کیا, تو پھر ایسا کرو تو ہمیں بیچ کیوں نہیں دیتے. تو مفسرین لکھتے ہیں کہ 18 کے 20 سکوں, کھوٹے سکوں کے اندر انہوں نے بیچ دیا یوسف علیہ السلام. 18-20 کھوٹے. وشروا بثمن بخس دراہم, بعد کھوٹے سکے. وکانوا فیہ من الزاہدین, دونوں ہی بے قدرے تھے. نہ بیچنے والے کو پتہ تھا کیا بیچ رہا ہے, نہ خریدنے والے کو پتہ تھا کیا خرید رہا ہے. کاش کہ یہاں پر بیچنے والے یعقوب علیہ السلام ہوتے, خریدنے والی زلیخا ہوتی. حضرت جی مول پان دا سواد آ جانا سی, پتہ لگ جاندہ دل دا ٹکڑا ویچی دا کیویں اور اپنا محبوب خریدی دا کیویں. یہ تو ویکھ جاندے ہو دونوں, لیکن یا یوسف دا سودا نہ ہوندا. لیکن قرآن کہتا ہے وکانوا فیہ من الزاہدین, دو ہی نہ قدرے سن, نہ انہاں نوں قدر سی نہ انہاں نوں قدر سی.
خیر وہ چلے گئے مصر کے اندر. حضرت صاحب انہوں نے خریدا تھا. اب میں اگر واقعہ لے کے آگے چلوں تو یہ تفصیل تو کم از کم 3-4 گھنٹے 5 گھنٹے لے جائے گی. 3-4 منٹوں کے اندر میں آپ کو عرض کروں. حضرت صاحب جب یوسف علیہ السلام گئے نا مصر والوں نے یوسف کو خریدا. یہ بات یاد رکھیں, غیرت خدا بڑی, اللہ اکبر, اللہ کی غیرت بہت اونچی ہے. وہ اپنے نبی کو کبھی ٹکا ٹوکری نہیں ہونے دیتا. جس مصر والوں نے یوسف کی قیمت لگائی تھی, جب تک پورا مصر اللہ نے یوسف کا غلام نہیں کر دیا اس وقت تک مصر کو نہیں بخشا گیا. ایک ایک بچہ یوسف علیہ السلام کا غلام ہوا, زمینیں غلام ہو گئی. یہ کیا بات ہے یار, یوسف علیہ السلام کی قیمت لگ جائے, اللہ کا نبی بک جائے اور پھر غیرت خدا خاموش رہے. رب نے کہا نا 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 نا, ایسا تو ہونے ہی نہیں دینا نا. وہ زلیخا جس نے یوسف علیہ السلام کو تکلیف دی, اللہ نے ٹکا ٹوکری کر کے رکھ دیا. جن بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو تکلیف دی, اللہ نے ٹکا ٹوکری کر کے رکھ دیا. ارے صاحب اگر مصر قیمت لگائے یوسف کی, اللہ جب تک پورے مصر کو یوسف کا غلام نہ بنا دے اس کی غیرت کو گوارا نہیں ہوتا. یہ کیسے ممکن ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوں اور ساری کائنات کا صدر کائنات بنا کر بھیجا جائے اور ساری دنیا میرے مصطفیٰ کی غلام نہ ہو, اس وقت تک رب کی غیرت کو گوارا نہیں ہوگا. اب اس دنیا کے اندر ساری کائنات پوری کی پوری جب تک میرے مصطفیٰ کی غلام نہیں ہو جائے گی, اللہ قیامت نہیں آنے دے گا. ساری کائنات کو حضور کا غلام کرے گا. یوسف علیہ السلام جیل کے اندر گئے. جیل کا عجبی منظر تھا. وہاں کے لوگ جب آئے آپ سے خواب پوچھنے لگے. حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت بات کی کہ بھائی بات یہ ہے, تیری یہ تعبیر ہوگی, تیری یہ تعبیر ہوگی. یا یوسف علیہ السلام نے کہہ دیا ایک دفعہ کہ یار وہ بادشاہ سے میرا ذکر کرنا. تو یوسف علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا وہ کس بادشاہ کی بات کر رہے ہیں. جو سب سے بڑا بادشاہ ہے اس کو یہ بات پسند نہیں آئی. فرمایا پیارے یوسف, نکال تو ہم نے تمہیں پہلے ہی لینا تھا, لیکن اب 12 سال تک تم قید خانے میں رہو. 12 سال کے بعد اس کو یاد آیا, وہ جو اس کا ساقی تھا اس کو یاد آیا کہ اوہو, میں نے یوسف سے جب یہ خواب, قال ربی السجن احب الی مما یدعوننی الیہ والا تصرفنی عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین. ٹھیک ہے نا جی. اس نے جب اس سے اپنا پوچھا تو اب صورت حال یہ اس کو یاد آیا جب خواب آیا اس کو عزیز مصر کو کہ 7 موٹی گائیں پتلی گائیں کو کھا رہی ہیں. تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جناب بات یہ ہے, خواب تو میں بتا دوں گا, اس کی تعبیر تو میں بتا دوں گا, لیکن ایویں نہیں. ہوں میں باہر آواں گا کو مل پا کے, پہلے ذرا پوچھو نا جی زلیخا دے کولوں وہ کی واقعہ ہویا سی, واقعہ کی ہویا سی. یوسف علیہ السلام کو جس وقت زلیخا نے اپنی طرف راغب کیا, یہاں زلیخا بھی بے بس تھی. اس نے یوسف کے آگے, ساری دنیا بے بس ہو گئی تھی. زلیخا کی کیا, ساری دنیا جب تانے مارنے لگی کہ یوسف علیہ السلام ایک غلام کے اوپر شیدا ہو گئی. قرآن کہتا ہے کہ پھر اس زلیخا نے کہا اچھا جس دے اتنے میں شیدا ہوئی ہوں تو نہ دکھا دے ماں, تو نہ دکھا دے ماں. حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دکھانے کے لیے زلیخا نے ترلا کیا, پیارے یوسف دیکھ بدنام تم ہی ہویا, بدنام میں بھی ہویا, بدنامی دونوں ملی ہے. اج میں دکھا نہ دے ذرا امیر زادیاں نو جیڑی مینوں تانے مار دیاں نے, ایک غلام دی تو عاشق ہو گئی ہیں, ذرا انہاں نو نہ دکھائیے یوسف کون ہے. پھر قرآن کہتا ہے بہترین سی دعوت کی گئی, اور دعوت کرنے کے بعد ہر ایک کے اوپر جناب انہوں نے پھل رکھے, چھریاں رکھیں. چھریاں رکھنے کے بعد کیا ہوا جی, انہوں نے کہا کہ بات یہ جب یوسف علیہ السلام آئیں گے نا پھر ان کو دیکھنا, ان کو پھر اس کے بعد آپ کھانا شروع کرنا. سب سے کہا بھئی سیب پکڑ لو, جو بھی پھل تھا پکڑ لو, چھری پکڑ لو. جیسے یوسف علیہ السلام باہر آئیں آپ نے یہ کاٹنے شروع کر دینا. یوسف علیہ السلام سے کہا اپنا پردہ اٹھا دینا. یوسف علیہ السلام نے اپنے چہرے سے پردہ اٹھایا, ایسے گزرے. قرآن کہتا ہے فقطعنا ایدیہن وقلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا. جب انہوں نے پھل کاٹے اپنی انگلیاں بھی کاٹ ڈالی. اس نے یوسف کا جلوہ اتنا زیادہ تھا. حضرت یوسف علیہ السلام گزرنے, ان کے ہاتھ کٹنے اور کچھ نہیں کہہ رہی. وہ کہہ رہی ہیں قلنا حاشا للہ ما, وہ اللہ کی پناہ, یہ تو بشر ہے نہیں, یہ تو اللہ کا کوئی نورانی فرشتہ ہے.
आला हज़रत कहते हैं उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते ज़ना सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दान अरब। और अम्मा जी आयशा की यहाँ पर बात मैंने पढ़ी, चस आ गई, सवाद आ गई। अम्मा जी कहती ज़ुलेखा यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब दिखा रही थी तो दुनिया ने ज़ुलेखा के यूसुफ को देखकर सिर्फ अपनी उंगलियां काटी थी, काश के वो औरतें मेरे मोहम्मद को देखती अपने दिल काट लेती। हाँ एंड सवाद उन्होंने की बता उसने मोहम्मद क्या है। अल्लाह ताला ने मेरे सोने को हाँ उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कुछे बसा दी। हज़रात मोहतरम 40 साल के बाद कुरान पाक कहता है कि मैं ये आयात मुक़द्दिसात पढ़ूँ आपके सामने। 40 साल के बाद जब यूसुफ अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम का मिलने का मौका आया और भाइयों ने सारी तौबा की, माफ़ी मांगी, वो सारे वाक़यात हुए। यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा भाइयों ने, भाईजान 40 साल में ना अब्बा जी रो रो के ना आपकी मोहब्बत में आंखें उनकी चली गई। आंखें, ये मैं कुरान पढ़ने लगा हूँ, इज़हबू बिक़मीसी हादा फ़अल्क़ूहु अला वजहि अबी याति बसीरा। ये कुरान ना होता मैं कभी नहीं आपको बात करता। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा ए मेरी कमीज़ ले जाओ, ये मेरी कमीज़ ले जाओ, उनकी आँख से लगाओ, उनकी नज़र वापस आ जाएगी। वअतूनी बिअहलिकुम अजमईन, फिर अपने सब घर वाले लेकर मेरे पास आ जाना। हज़रत जी अल्लाह के नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम, अल्लाह के नबी याकूब अलैहिस्सलाम, क्या यूसुफ अलैहिस्सलाम दुआ करते तो अल्लाह कबूल न करता? क्या याकूब अलैहिस्सलाम दुआ करते अल्लाह कबूल न करता? दोनों नबी क्या शिरक करने लगे हुए थे? ए ले जा अखा नाल मला कमीज़, आज हम तवीज़ दें, आज हम दम करें तो लोग कहते हैं ये शिरक है, ये बिदअत है। तो हज़रत जी ये तो पूरी कमीज़ ही दे रहे हैं, हम तो इन्ना जिहा पुरसा देने जिंदे उत्ते अल्लाह दे नाम लिखे होंगे, ये कुरान दी आया मुबारका लिखी होंगी है। इत्थे तो पूरी कमीज़ भेज दी और भेजने वाला भी नबी, लेने वाला भी नबी, नबी भी जानता है कि ये कमीज़ यूसुफ की तरफ से आ रही। अच्छा जैसे ही वो कमीज़ चली ना, मैं कुर्बान जाऊँ यार, कुरान के अल्फाज, जैसे ही मिस्र से कमीज़ चली, वलम्मा फसलतिल अय्रु क़ाल अबूहुम इन्नी लअजिदु रिह यूसुफ लौला अन तुफन्निदून। याकूब अलैहिस्सलाम कहने लगे, जैसे ही वो काफ़िला मिस्र से चला, भी ये किनान में बैठे हुए, जैसे ही चला याकूब अलैहिस्सलाम कहने लगे यार तुसी मैनू ये ना कहो बाबा सठिया गया, मैनू अज यूसुफ की खुशबू आ रही। कुरान कहता है इन्नी लाजिद रिह यूसुफ, मैंने यूसुफ की खुशबू आ रही, लौला अन तुफन्निदून, ये ना कहो बाबा सठिया गया। कालो तल्लाहि इन्नका लफ़ी दलालिकल कदीम, अब्बा जी जान दिया करो हर वेले यूसुफ 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 यूसुफ, कोई होर भी गल कर लिया करो। कालो तल्लाहि इन्नका लफ़ी दलालिकल, हर वेले उस देश के पैर। हज़रत जी 40 साल से दुनिया कह रही थी याकूब अलैहिस्सलाम को यूसुफ मर गया, यूसुफ मर गया, यूसुफ मर गया, लेकिन याकूब अलैहिस्सलाम को यकीन क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि याकूब जानते थे मेरे बाद मेरा मसनद नशी यूसुफ होगा। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? मुझे जिब्रील आके खबर दे रब ने तेरे इस बेटे को नबूवत के लिए पसंद कर लिया है और मेरे बच्चे को नबूवत न मिले और वो पहले ही मर जाए, ये नहीं हो सकता। रब के फैसले बदला नहीं करते। ज़ालिका तब्दील लिकलिमातिल्लाह, ये वो कलिमात नहीं है जो बदल जाएं, ये अल्लाह के फैसले हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम उस वक्त अभी कमीज़ चली है, मिस्र से चली है, कुरान कहता है यूसुफ की खुशबू आ गई। यहाँ पर एक और सवाल पैदा होता है, यार जब यूसुफ अलैहिस्सलाम किनान के अंदर ही कुएं के अंदर थे, उस वक्त खुशबू क्यों नहीं आई? भाई वो तो नज़दीक थे ना, ये तो मिस्र था, मिस्र से खुशबू आ गई, इधर से खुशबू नहीं आई। तो हम ये कहेंगे उस वक्त इश्क में याकूब अलैहिस्सलाम को वो मकाम हासिल नहीं हुआ था जो अब हो चुका था। हज़रत जी 40 साल के बाद इश्क यूसुफ ने जब जोर मारा, तेरी खैर हो जाए, फिर कमीज़ भी चली है, तो फिर जनाब फ़ौरन तो पहले खुशबू आ गई, इन्नी लाजिदु रिह यूसुफ, मैंने खुशबू आ गई। फिर कुरान कहता है फलम्मा अंजाल बशीर अलकाहु अला वजहिही फर्तद्द बसीरा, खुशखबरी लाने वाला जब खुशखबरी लेके आया, कमीज़ लेके आया, जैसे ही आंखों से लगाई तो फ़ौरन अल्लाह ताला ने उनको आंखें अता फरमा दी। क़ाल अलम अक़ुल लकुम इन्नी अअलमु मिनल्लाहि मा ला तअलमून, मैं तैनूं नहीं सी कहंदा यूसुफ जिंदा है। सारे ही मेरे पीछे पै सन, यूसुफ दे इश्क च पागल हो गए, यूसुफ दे इश्क च पागल, मैं नहीं कहंदा सा यूसुफ जिंदा है, हुण दसो खा मेरे, दसो मेरे ना। याकूब अलैहिस्सलाम बच्चों से नाराज़ हो गए, नहीं गल करनी।
40 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਏ ਰੱਖਿਆ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰ ਮਾਂ ਸਭ ਭੈਣਾਂ ਬਿਰਾ ਤਰਲੇ, ਅੱਬਾ ਜੀ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ, ਅੱਬਾ ਜੀ। قالوا یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا, ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। انا كنا خاطئین, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਤਾ ਹੋ ਗਈ, ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ۔ قال سوف استغفر لكم ربی انه هو الغفور, جاؤ رب کو بخشش مانگو, پہلے رب کو معافی مانگو, رب معافی دے گا تو میں معافی دے گا, نہیں تو دوڑ جاؤ, کوئی معافی نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت صاحب پھر ایک عجب یہ جو ہے نا جی منظر پیش کرتا ہے یہ واقعہ، آپ اس صورت کی تفسیر کو پڑھیں گے مزہ آ جائے گا۔ یوسف، سورہ یوسف کے اتنا جامع انداز میں ذکر کرنا، فاعتبروا یا اولی الالباب، اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے عبرت رکھی ہے، عبرت رکھی ہے۔ یہ یوسف علیہ السلام کا قصہ کبھی زندگی رہی تو انشاءاللہ اس کو پوری صورت کو بیان کریں گے۔ میں نے ایک دفعہ جمعۃ المبارک میں شروع کیا تھا تو 26 جمعے میں نے 26 جمعوں کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ مکمل بیان کیا تھا۔ یوسف علیہ السلام کے قصے کے کئی پہلو ہیں۔ سب سے پہلا جو ہم ان میں سے ایک آدھا نکالیں، یار بھائیوں کے اندر اتنی محبت ہونی چاہیے، ایک بھائی دوسرے کو پرجان دے، بھائیوں میں نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ بھائیوں کے درمیان اگر اختلاف پیدا ہو جائے نا تو وہ خلیج بہت بڑی ہو جاتی۔ بھائیوں کے اندر اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ پھر ماں باپ کے ساتھ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ ماں باپ کے ساتھ آپ اگر تھوڑا سا بھی ہینکی پھینکی کریں گے اللہ بھی ناراض ہو جائے گا، اس کا رسول بھی ناراض ہو جائے گا۔ تیسری جو ہم عبرت یہاں سے آخری بات میں کروں، یار اللہ والوں کی جس نے بھی ناقدری کی ہے نا وہ زندگی میں کبھی سکھ نہیں پا سکا، کبھی بھی زندگی میں سکھ نہیں پا سکا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بوٹا نہیں چلنے دی۔ میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جن لوگوں نے تکلیفیں دی ہیں، ایمان سے بتاؤ آج کدھر ہیں وہ لوگ، ان کی نسلیں بھی کدھر ہیں؟ وہ بڑے غیرت والا ہے، بڑا غیرت والا ہے، اپنے نیک بندوں کے تو پیچھے کھڑا ہوتا ہے، جناب اپنی شان کے لائق میرے بندے کو کچھ کہہ کے دکھا دوں تو پھر وہ ایک تیری نسلوں میں میں جڑا ہے نا جی تباہ نہ کر دیتا گل ہوئی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ ہمیں انبیاء کرام علیہ السلام کی سچی محبت نصیب فرمائے، حضور کے طریقے پر ہمیں عمل کرتے ہوئے قرآن حدیث پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔